السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ لاہور کے علاقہ چونگ میں درندہ صفت ظالم انسان سیکورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے 7 سالہ بچے کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ بچہ، معصوم بچہ، 7 سال کا بچہ پانی پینے گیا تھا۔ یہ سیکورٹی گارڈ اس علاقہ میں ایک فارم ہاؤس پہ بطور گارڈ تعینات تھا۔ تو یہ جو بچے 7 سالہ بچے یہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کے پاس ہی واقع گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جب بچے کو پیاس لگی تو بچہ بیچارہ اس فارم ہاؤس پہ چلا گیا۔ وہاں پہ ملزم نذیر جب یہ بچہ پانی پی رہا تھا تو ملزم نذیر نے اس پر فائرنگ کر دی، اور فائر کہاں پہ مارا؟ منہ پہ۔ اتنا ظالم شخص ہوگا۔ یہ بچہ تھا 7 سالہ فاد اس کا نام تھا، اور پانی پینے کے دوران نلکے سے جب یہ بچہ پانی پی رہا تھا تو اس نامراد شخص نے اس بچے کے بالکل منہ پہ نشانہ تان کے فائر مارا، اور بچہ بیچارہ وہاں پہ تڑپ تڑپ کے ہلاک ہو گیا۔ یہ سیکورٹی گارڈ نے پھر قتل کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر بہت سارے بچے تھے، فائر ہوا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ محلے دار وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس ظالم شخص نے اس واقعہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس ظالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ پھر یہ وہاں سے اس نے اپنا اسی میں بھلا جانا، یہ وہاں سے پھر فرار ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک پولیس کو اس قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ پولیس نے اپنے حربے استعمال کرتے ہوئے پھر بس سٹینڈ سے جا اسے پکڑا۔ یہ اکاڑا جانے والی بس میں سوار ہوا ہوا تھا، اور اسلحہ سمیت پھر اس کو وہاں سے پکڑ لیا گیا۔ اس ظالم شخص نے وجہ نات چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا بتائی؟ اپنے ابتدائی بیان میں یہ اس نے کہا کہ جناب یہ کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ پانی پینے کے لیے آیا ہوا تھا، میں نے اس کو وارن کیا تھا کہ آئندہ آپ یہاں پانی پینے کے لیے آئے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ وقوع والے دن پانی پینے کے لیے آیا، اور میں نے اس وارن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر پھر فائرنگ کر دی، جس سے یہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بچے کی پھر موقع پر پولیس پہنچی، اور ضروری کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور مقتول معصوم فاد کے والد کی مدیت میں یہ سیکورٹی گارڈ اور دیگر 2 نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ملزم تھا سیکورٹی گارڈ، اس کو پھر پولیس نے بس سٹینڈ سے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ یہ اس وقت گرفتار کر لیا جب یہ اکاڑا جانے والی بس میں سوار ہوا ہوا تھا۔ خالی یہی نہیں واقعہ پاکستان میں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ رواں سال 6 جون 2024 کو
کراچی تیموریہ تھانے کی حدود میں واقعہ سخی حسن مرینا مارکیٹ، یہ موبائل فونز کی بہت بڑی مارکیٹ، بہت مشہور و معروف مارکیٹ ہے. وہاں پہ وزیرستان کا رہائشی گارڈ 35 سالہ جس کی عمر بتائی گئی تھی، احمد گل سن آف زواتا خان، اس نے 222 سے فائر کر کے ایک ٹک ٹاکر، معصوم ٹک ٹاکر کو قتل کر دیا گیا. اس ٹک ٹاکر کی غلطی کیا تھی؟ وہ بیچارہ لاہور میں میچ ہو رہے تھے پاکستان اور میرے خیال میں شاید کسی دوسرے انڈیا کے ساتھ تھے یا کیا کسی ملک کے ساتھ تھے، تو اس کے ویوز لینے کے لیے وہ اس مارکیٹ کا وزٹ کر رہا تھا. جب وہ اس کے پاس آیا، اس کی طرف ابھی اس نے مائک ہی کیا تھا اور ایک آدھ سوال پوچھا کہ اس نے اس پہ گن تان لی اور فائر کر دیا، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. تو اگر آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہو تو آپ یقین سے مانو جب اسے فائر لگا صفات کو، تو وہ بیچارہ بڑی حیرانگی کے ساتھ ایک سوالیہ نظروں سے اس سیکورٹی گارڈ کے منہ کی طرف دیکھتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا ہے. جیسے جیسے وہ گولی اس پہ اثر کر رہی ہے، وہ کھڑا نیچے کی طرف بیٹھتا جا رہا ہے. وہ بیچارہ 2 بچوں کا باپ، اور اس سے پہلے وہ دبئی میں تھا اور یہاں کیا لینے آیا؟ بچے اسے بہت یاد آتے تھے. وہ بیچارہ یہاں پہ آ گیا، پھر اس گارڈ کے ہتھے چڑھ گیا. جب دوران تفتیش اس گارڈ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کیا، تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں نے بارہا دفعہ اسے منع کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور جب یہ میری طرف دیکھ کر اشارے کر رہا تھا، یہ جس کا قصور ہے. پھر جناب اسے پکڑا، پولیس نے جب پکڑنے کے بعد سیکورٹی گارڈ کو سے پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا. اس نے میں نے کہا، اس نے کہا جی بس میرے سے قتل ہو گیا، گولی چل گئی، میری طبیعت خراب تھی جناب، میرا علاج ہو رہا ہے، تو میرے سے گولی چل گئی، قتل ہو گیا، بس قتل ہو گیا، اب مجھے لاقہ بدر کر دو. پولیس نے کہا جناب لاقہ بدر نہیں ہوگا، آپ کو سزا بھگتنا پڑے گی. اچھا، پھر حوالات میں بند کر دیا. جب اسے یہ پتہ چلا کہ جناب یہ وزیرستان نہیں ہے، یہ ہمارے ادھر قبائل کے سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ تو جو کرے گا وہ بھر کے جائے گا، اب تو شکنجے میں آ گیا. پھر وہ داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. اس نے روتا رہا، ٹکرے مارتا رہا، وہ سلاخیں جو لگی ہوئی تھی حوالات کے وہ دروازہ اس کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ. خیر اسے منع کیا گیا، پولیس نے منع کیا، لیکن وہ بڑا جناب وہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا. اس کے بعد ایک اور واقعہ 11 جون 2024 کو لاہور میں ہوا. کراچی والا جو سرینا مارکیٹ، اس سے 5-6 دن بعد میں یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ ہوا تھا تھانہ غالب مارکیٹ کی حدود میں. نجی کمپنی کے گارڈ نے، سیکورٹی گارڈ نے، جس کا نام مدنی جلیل تھا، اس نے ایک 55 سالہ غلام رسول نامی نجی سیکورٹی گارڈ کے کمپنی کے مالک کو اس وقت قتل کیا جب وہ گھر سے اپنے دفتر آیا اور دفتر کے باہر اس نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور کار کی ڈگی سے کچھ نکالنے میں مصروف تھا.
اسی اسنا میں یہ مدنی جلی جو سیکورٹی گارڈ ہے یہ اس کے پاس آیا، اس سے سلام دعا کی، ہاتھ ملایا، اور غلام رسول جو ایک آرمی آفیسر ریٹائر تھا، اس کے کار کی ٹکی سے اس نے بندوق پکڑی اور اس سے فائرنگ کر کے غالباً 2 فائر کیے تھے اور دونوں ہی سر میں لگے تھے۔ وہ جو غلام رسول تھے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا پھر وہاں پہ لوگوں نے اسے پھر پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد پولیس کو کال کی گئی تو ایس پی صاحب جو متعلقہ تھے وہ موقع پر پہنچے، انہوں نے پھر نفری کے ہمراہ اس بندے کو اریسٹ کیا۔ جب اس کے دوران تفتیش پوچھا گیا کہ آپ کی کیا دعوت تھی غلام رسول صاحب سے، تو اس نے کہا جی 5 سال پہلے اس نے مجھے نوکری سے نکالا تھا اور آج تک میں بے روزگار ہوں، اس نے مجھ پہ کالا جادو کر رکھا ہے اور صبح اٹھتے ہی میرے منہ سے خون آتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رنجش پر میں نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر۔ اس کے بعد 13 سپتمبر 2024 یہ بھی کراچی کا واقعہ ہے، نارتھ ناظم آباد میں واقع ایک نجی اسکول کے چوکیدار جو میر پور کا خاص کا رہائشی تھا، اس کا نام ہے، یہ اس کی عمر 30 سال، علی رضا سن آف ذوالفقار علی، اور سیکورٹی گارڈ جو دوسرا ہے وہ فہیم ہے۔ یہ شہین سیکورٹی گارڈز کی جو نجی کمپنی اس میں یہ ملازم تھا اور اس کے تھرو یہ اس نجی اسکول میں بطور سیکورٹی گارڈ تعینات تھا، جبکہ اسکول کا جو چوکیدار تھا وہ علی رضا 30 سالہ جو میر پور خاص کا رشی بتایا جاتا تھا۔ ان کا رات کو سونے کے دوران پنکھے کا جھگڑا ان کے درمیان چلا۔ اس نے ایک نے کہا جی میری طرف ہوا نہیں آ رہی، دوسرے نے کہا جی میری طرف پراپر ہوا نہیں آ رہی۔ تو اس دوران پھر ان میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران فہیم جو سیکورٹی گارڈ ہے اس نے 12 بور ریپیٹر سے اس کو پھر فائر مار دی۔ اسکول کا جو چوکیدار تھا وہ بیچارہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا، یہ پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب یہ جو مختلف رائے جو قائم کی ان کے، جو پہلے والا تھا نا وزیرستان کا جو چوکیدار تھا، اس نے جناب بتایا یہ 35 سال احمد گل سن آف زواتا خان، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی ٹریننگ وغیرہ دی گئی اس کی؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی ٹریننگ نہیں، مجھے تو یہی فون گر گیا تھا کہ جلدی آ جاؤ آپ کے لیے نوکری ڈھونڈا ہے، کسی دوسرے اس کے وہ جاننے والے نے، رشتہ دار نے۔ اس نے کہا جی مجھے گھر فون ایسا پیغام ملا کہ جلدی سے آ جاؤ آپ کے لیے نوکری ڈھونڈ لی ہے کراچی میں۔ تو جناب یہ تھی ان لوگوں کی ٹریننگ بالکل نہیں ہوتی، نہ انہیں برداشت کی، وہ صبر کی حوصلہ ہوتا ہے ان میں، ٹریننگ بالکل نہیں ہوتے۔ اور سیکورٹی جو کمپنیز ہے وہ اپنے تنخواہ میں سے کم تنخواہ پہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جن کو سرے سے ہی نہیں پتا تھا، جو بالکل انٹرینڈ ہوتے ہیں۔ اسلحہ چلانا، اسلحہ سرے سے پکڑنے نہیں آتا، چلانا تو بڑی دور کی بات۔ تو ایسے لوگوں پھر کسی خطرے سے کم نہیں ہوتے، صرف جناب ان کو وردی پہناتی، گن پکڑا کے وہاں پہ کھڑا کر دی، جناب یہ سیکورٹی گارڈ ہے۔ مینرز کا کوئی نہیں پتا، ایس او پیز کا کسی کا نہیں پتا، کس طرح کس کے ساتھ ڈیل کرنی، کس طرح کس کے ساتھ ڈیل کرنی۔ بس یہی ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں گن ہے اور میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ، جو مرضی کر لوں، یہ سب میرے اختیار کی بات ہے۔ لیکن جان کا ضیاع ہونا انٹرینڈ اور اس طرح جس کی وجہ نہ بھی کچھ نہیں، یہ اللہ معاف کرے بڑے دکھ کی بات ہے۔
اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔